بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفیان کچھ دن پہلے ہی شادی کرنے کے ارادے سے لندن سے پاکستان آیا تھا۔ خاندان میں ہر کوئی اسے رشتہ دینے کو تیار تھا، لیکن سفیان کی ماں سغرا بیگم کا ارادہ اپنی بہن کی بیٹی ردا کو بیاہ کر لانے کا تھا، اور اسی سلسلے میں آج وہ سفیان کو لے کر سفینہ کے سسرال کے ہاں شادی پر جا رہی تھی۔ لیکن سفیان جس آزاد ماحول سے آیا تھا وہ اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ لوگ وہاں بیٹھے تو ردا اسے پہلی نظر میں اچھی نہیں لگی۔ وہ چپ چاپ بیٹھا موبائل پر کچھ دیکھتا رہا۔ لڑکیاں اس کے ارد گرد گھوم رہی تھیں۔ وہ اندر داخل ہوا تو اندر سے آتی آوازوں پر ٹھٹک گیا۔ باہر مہمان بیٹھے تھے۔ اس کو خالہ کی آواز آئی، تیرا ہاتھ جل گیا ہے تو کیا تم کام نہیں کرے گی؟ سمینہ نے کڑک لہجے میں کسی کو کہا اور گالیاں نکالتی اس سے باہر آ گئی۔ سسکیوں کی آواز نے سفیان کو متوجہ کیا۔ وہ کچن کی طرف گیا تو دیکھا لڑکی رو رہی تھی۔ وہ بے حد معصوم سی تھی، اپنے جلے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر کانپ رہی تھی۔ سفیان نے دھیرے سے کہا، تو اپنے ہاتھ پر کچھ لگا لیجیے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جلدی سے سر پر دوپٹہ دینے لگی۔ وہ انتہائی حسین تھی، پیچھے مڑ کر جلدی سے اپنا کام کرنے لگی۔ وہ گمسم سا اسے دیکھنے لگا جس نے پہلی نظر میں ہی اس کے دل کی دنیا بدل ڈالی تھی۔ اس نے کہا، سفینہ خالہ آپ کی کیا لگتی ہیں؟ وہ کہنے لگا، میری ممانی ہے۔ اس نے کہا، آپ پلیز باہر جائیں ورنہ انہیں برا لگے گا۔ سفیان چلا گیا لیکن وہ لڑکی اس کے دل کو بھا گئی تھی۔ اس نے گھر جاتے ہی سفینہ کی نند کی بیٹی اقصیٰ سے شادی کی بات کی تو سغرا بیگم نے طوفان کھڑا کر دیا۔ اس کے والد صدیقی صاحب تو اس کے ساتھ تھے، لیکن دونوں بہنیں فریہ اور سلمیٰ بھی بول رہی تھیں۔ ان سب کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ لوگ اقصیٰ کے حسن سے ڈر رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ نہیں مانتے وہاں شادی کے لیے تو میں بنا شادی کے ہی واپس چلا جاؤں گا۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ پوری رات وہ ٹھیک سے سو نہیں پایا تھا۔ اگلے دن وہ صبح صبح ہی دوستوں کے ساتھ باہر نکل گیا اور رات گئے واپس لوٹا۔ جب سغرا بیگم نے اسے کھانا کھانے کا پوچھا تو وہ انکار کر کے واپس چلا گیا۔ سغرا کو یہ ڈر بھی لاحق ہوا کہ کہیں بیٹا کسی انگریز میم سے جا کے شادی نہ کر لے، پھر کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اگلے 2-3 دن بھی سفیان کی یہی روٹین رہی، اور پھر تیسرے دن صبح صبح ہی سغرا بیگم نے اسے آڑے ہاتھوں لیا، مگر وہ چپ چاپ سر جھکائے سنتا رہا۔ سغرا بیگم نے اسے شام کو ردا کی طرف جانے کو کہا تو مجبوراً اس نے ہاں کر دی۔ وہاں جا کر وہ بری شکل بنائے بیٹھا رہا۔ ردا بار بار اس کے آس پاس منڈلا رہی تھی مگر اس نے ایک بار بھی نگاہ اٹھا کر اسے نہ دیکھا۔ جب سغرا بیگم نے اقصیٰ کا ہاتھ مانگا تو سفینہ نے بین ڈالنے شروع کر دیے اور اقصیٰ کی ماں کو گالیاں نکالنے لگی جو کہ اس دنیا میں بھی نہیں تھی۔ اقصیٰ جو کہ چائے لے کر ادھر ہی آ رہی تھی، سفینہ اس کی طرف لپکی اور چوٹی سے پکڑ کر بے دردی سے مارنے لگی۔ کہنے لگی، گندی میری بیٹی کی جگہ لینے کا سوچ رہی ہے، میں آج تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ سفیان نے جب یہ دیکھا تو خالہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا، بس کر دیں خالہ جان، اسے جان سے ماریں گی کیا؟ سفیان نے اسے چھڑواتے ہوئے کہا تو سفینہ مزید گالیاں نکالتے ہوئے اقصیٰ کو کوسنے لگی کہ یہ سب کے سامنے معصوم بننے کا ڈرامہ کرتی ہے، میری بیٹی کے لیے آنے والے رشتے اسے پسند کر جاتے ہیں۔ اقصیٰ آنسو بہاتی وہاں سے گئی تو سفیان کا دل جیسے اداس سا ہو گیا۔ اس نے اسی وقت شادی کر کے اسے ساتھ لے جانے کا ارادہ کر لیا۔ جب اس نے یہ بات کی تو سغرا بیگم بہت پریشان ہو گئی، کیونکہ اس کا ارادہ تھا کہ وہ سفینہ سے کہہ کر اقصیٰ کو پٹوائے گی۔ سفیان نے اس شادی کا سوچا کبھی نہیں، لیکن یہاں تو بازی الٹ پڑ گئی تھی۔ سفیان کہنے لگا، خالہ جان آپ میرا نکاح اقصیٰ سے کر دیں تاکہ آئندہ آنے والے رشتے آپ کی بیٹی کے لیے رکاوٹ نہ بنیں۔ دونوں بہنوں کی ہر کوشش ناکام ہو گئی اور کچھ ہی دیر میں سفیان اس سے نکاح کر کے اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ سفیان اس کے لیے منہ دکھائی کے لیے کچھ لینے بازار چلا گیا اور صدیقی صاحب کے کہنے پر فریہ اور سلمیٰ نے گھر جا کر اپنا ایک سوٹ پہنا کر اسے تیار کرنے کے بعد سفیان کے کمرے میں چھوڑ دیا۔ سفیان کو واپس آتے ہوئے ٹریفک کی وجہ سے کافی ٹائم ہو گیا، اور جب وہ واپس آیا تو اقصیٰ کو زمین پر سوتا دیکھ کر چونک گیا۔
وہ پنجوں کے بل بیٹھ کر اسے تکنے لگا، پھر آہستہ سے اس کے رخسار کو چھوا۔ تب وہ ہڑبڑا کر بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگا، سوری، میں نے تمہاری نیند خراب کر دی۔ تم زمین پر کیوں سو رہی ہو؟ اوپر بیڈ پر سو جاتی۔ وہ کہنے لگی، مجھے زمین پر سونے کی عادت پڑ چکی ہے۔ سفیان اسے بیڈ پہ لے گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ وہ بے حد معصوم تھی۔ وہ اس کے رخسار کو چھونے لگا تو وہ ڈر کر پیچھے ہو گئی۔ فکر مت کرو، میں اپنا حق تمہاری مرضی کے بنا نہیں لوں گا، لیکن یہ منہ دکھائی تو لے لو پلیز، وہ نیکلس نکالتے ہوئے بولا، اور پھر دوپٹہ ہٹا کر اسے نیکلس پہنانے لگا۔ تو اس کی گردن اور کندھوں پر پڑے نشان دیکھ کر چونک گیا۔ اس نے جب اس سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے سفینہ کے ایک ایک ظلم کے متعلق بتایا۔ سفیان اس کی تکلیف پر بے چین سا ہو گیا۔ پھر وہ اسے سونے کا کہہ کر کپڑے چینج کرنے چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو وہ بڑی پرسکون سو رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے جب سوئی تھی تو اس وقت اس کے چہرے پر ایک اضطراب سا جھلک رہا تھا۔ وہ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گیا۔ صبح فجر کے وقت جب اٹھا تو اکثر اس سے پہلے اٹھ کر وضو کر کے نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ بھی اٹھ کر وضو کرنے کے بعد صدیقی صاحب کے ساتھ مسجد چلا گیا۔ جب واپس آیا تو اکثر جاگ رہی تھی۔ اس کے ہاں عادت تھی کہ فجر کے بعد کچھ دیر سوتے تھے۔ اس نے اکثر کو سونے کا کہا، لیکن اس نے کہا کہ وہ اس ٹائم پر نہیں سوتی۔ وہ بنا کچھ کہے خود سونے کے لیے لیٹ گیا۔ 9 بجے کے قریب جب جا کر آنکھ کھلی تو اکثر کمرے میں نہیں تھی۔ وہ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے نیچے آیا تو اسے کچن میں کھانا بناتے ہوئے دیکھ کر چونک گیا۔ اس نے پاس بیٹھی ہی موبائل پر مصروف سلمیٰ کو اس کی مدد کرنے کو کہا، تو وہ اسے ٹکا سا جواب دے کر اپنے کمرے میں چلی گئی کہ مجھے یہ کام پسند نہیں، اور ویسے بھی کچن میں گرمی بہت ہے۔ وہ سر جھٹک کر خود ہی اس کے ساتھ ہیلپ کرانے لگا۔ اقصیٰ کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اس نے چائے بنا کر برتن ٹیبل پر رکھنا شروع کیے ہی تھے کہ سغرا بیگم باہر نکلی اور اسے بیوی کے ساتھ کام کرتے دیکھ کر اسے تو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ وہ اقصیٰ کو بولتے کرسی پر بیٹھ گئے کہ بڑی ہی نکمی لڑکی ہے۔ تبھی سفینہ بھی اس سے تنگ تھی۔ اس نے اپنی مصیبت ہمارے گلے ڈال دی، سغرا بیگم نے منہ بنا کر کہا۔ سفیان کہنے لگا، امی مجھے کام کی عادت ہے، میں کون سا پہلی بار کر رہا ہوں، باہر ملک میں بھی تو سب کام اپنے ہاتھوں سے کرتا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو اقصیٰ بیگم بڑبڑانے لگی۔ سغرا کے رویے پر اقصیٰ سے اس نے معافی مانگی تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ سفیان نے اسے وجہ پوچھی تو وہ بولی، آج تک کبھی کسی نے اسے سوری نہیں کیا تھا۔ وہ اس کی معصومیت پر مسکراتا ٹیبل کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اسے کھانا ڈال ڈال کر دے رہا تھا اور سغرا بیگم کا یہ سوچ کر برا حال تھا کہ سفیان اب اس کے ہاتھوں سے گیا۔ سفیان نے ناشتے کے بعد اسے ساتھ لیا اور ڈھیروں شاپنگ کروانے کے بعد ایک ریسٹورنٹ میں لے آیا۔ اقصیٰ نے جب مینیو کارڈ سے آرڈر کیا تو وہ حیران رہ گیا۔ اقصیٰ نے بتایا کہ وہ FSC کر کے فارغ ہوئی تھی جب 2 سال پہلے ایک حادثے میں اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا۔ ددھیال والوں کے لاتعلق ہونے کی وجہ سے اسے ننیال والے یہاں لے آئے، اور سفینہ نے 1-2 سال میں اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے تھے۔ سفیان اس کے دکھ جان کر مزید افسردہ ہو گیا۔ وہ آنے والے حالات کو لے کر پریشان تھا۔ لندن جانے کے بعد اکثر اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک ہوگا۔ وہ جب شام کو گھر لوٹے تو اس کی والدہ سر باندھے چارپائی پر لیٹی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی واویلا شروع کر دیا۔ سفیان نے بھی اپنے کانوں کو ہاتھ لگا دیا۔ کہنے لگی، 2 ٹکے کی لڑکی کو لاکھوں کی شاپنگ کروا دی۔ سفیان بنا کچھ بولے ان کے سنتا رہا۔ اقصیٰ کو اس نے کمرے میں جانے کو کہا۔ اس حرکت پر سغرا نے اقصیٰ کو کوسنا شروع کر دیا۔ سفیان نے جب اسے روکنا چاہا تو اس نے اپنا سینہ پیٹ پیٹ کر اقصیٰ کو بددعائیں دینا شروع کر دی۔ سفیان غصے سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ جب داخل ہوا تو اقصیٰ سرخ چہرے کے ساتھ انگلیاں مروڑتی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آنٹی جی بہت غصے میں ہیں، میں جا کر سوری بول دیتی ہوں کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اقصیٰ نے ایک گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔ تو سفیان نے اسے کہا، دوبارہ ایسا کیوں نہیں ہوگا، میں تو تمہیں روز لے کر جانے والا ہوں باہر، اور تم میری بیوی ہو، میرے ساتھ گئی تھی، اس میں برا ماننے والی کون سی بات ہے؟ میری ماں بہنیں بھی تو بازار جا کر ایسے ہی شاپنگ کرتی ہیں۔
اگر میں انہیں ساتھ نہ لے کے گیا اور تمہیں لے گیا تو انہیں پرابلم کیوں ہے؟ وہ سر جھٹک کر ناگواری بھرے انداز میں بولتا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ جب وہ فریش ہو کر باہر نکلا تو اکثر ویسے کی ویسے ہی پریشان ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی، اور سغرا بیگم کی آوازیں باہر سے بالکل ویسے ہی آ رہی تھی۔ تم اگنور کرو، شروع سے ہی ان کی ایسی عادت ہے، تھوڑی سی بات کا بہت بڑا ایشو بنانے کی۔ سفیان اس کے رخسار کو تھپتھپاتے ہوئے کہا، اور اپنا ماتھا مسلتے ہوئے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس کی پشت سے ٹیک لگا کر اپنا ماتھا سہلانے لگا۔ کچھ پل گزرے تو اسے اپنے ماتھے پر اس کا نرم و ملائم سا ہاتھ محسوس ہوا، تو اس کے دل پر ٹھنڈی ٹھنڈی پھوار پڑنے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کا سر دبا رہی تھی، اور سفیان کے رگ و ریشے میں سکون اتر رہا تھا۔ اس نے بے اختیار اس کا ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگایا، اور پھر آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تو اس کی حرکت پر وہ سرخ ہو رہی تھی۔ سفیان اٹھ کر اس کے سامنے آیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگا۔ وہ اپنی نظریں جھکا کر انگلیوں کو مروڑنے لگی۔ سفیان نے اس کا ہاتھ تھاما اور بیڈ پر لیٹاتے اس کے پہلو میں اپنا پیار اس پر نچھاور کرنے لگا۔ اگلی صبح بہت حسین تھی۔ سفیان کی قربت نے اقصیٰ کے حسن کو مزید نکھار دیا تھا۔ اگلے دن جب وہ شام کو واپس لوٹا تو اس نے ہنی مون کے لیے شمالی علاقہ جات جانے کا بتایا، تو سغرا بیگم تل ملا کر رہ گئی۔ اگلی صبح وہ اپنے ہنی مون کے لیے نکل چکا تھا۔ پورا ایک مہینہ اس سے گزرا، سفیان اور اسے پتہ بھی نہ چلا۔ ہنی مون سے واپس آنے کے 2 دن بعد سفیان کی واپسی تھی۔ 2 دن کے بعد جب وہ لندن واپس جانے لگا تو اقصیٰ کو پیچھے چھوڑ کر جانے پر اس کا دل نہ جانے کیوں ڈوب رہا تھا، اور اقصیٰ بھی بہت زیادہ افسردہ تھی۔ وہ دل پر بھاری پتھر رکھے لندن کے لیے نکل گیا۔ سفیان لندن تو چلا آیا مگر دل پاکستان ہی چھوڑ آیا تھا۔ اس کے دوست اسے اداس دیکھ کر وجہ پوچھنے لگتے تو وہ چپ ہو جاتا، پھر روز سغرا بیگم کی شکایتیں لگاتے وہ کوستا رہتا، مگر اس نے کبھی انہیں نہ ٹوکا۔ اقصیٰ پر وہ اس کے جانے کے بعد بہت ظلم کرتی تھی۔ وہ روز اقصیٰ سے ڈھیروں باتیں کر کے اپنا سکون تلاش کرتا تھا۔ یوں ہی روکھی پھیکی زندگی گزر رہی تھی۔ ایک صبح سغرا بیگم کا فون آیا کہ تیری بیوی ماں بننے والی ہے، اور وہ اپنا حمل ضائع کروا کر کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ وہ یہ فون سن کے پاگل ہو گیا، مگر اقصیٰ کا نمبر نہیں مل رہا تھا۔ ٹکٹ کروا کر 1 ہفتے کے بعد پاکستان پہنچا تو سغرا بیگم اسے دیکھتے ہی بین ڈالتے ہوئے اقصیٰ کو بددعائیں دینے لگی۔ وہ ساکت اور جامد کھڑا رہا، بنا کچھ کہے کمرے میں آئے تو اس کی مہک اور اس کی یادیں کمرے میں رچی بسی تھی۔ وہ گھبرا کر اٹھا اور چھت پر جا کر چارپائی پر لیٹ کر تاروں سے بھرے آسمان کو دیکھنے لگا۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی تو اسے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اسے آہستہ سے پکار رہا ہے۔ جب اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو ساتھ والی ہمسائے کی بہو تھی۔ وہ اٹھ کر پاس گیا تو اس نے بتایا کہ 1.5 مہینے میں سغرا بیگم نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر اقصیٰ پر بہت زیادہ ظلم کیے۔ وہ ان کے ہر ظلم کو سہ کر بھی خاموش رہی۔ ہر روز سغرا بیگم اسے ستاتی تھی۔ وہ چپ چاپ گھر کا کام کیے جاتی تھی۔ جب صدیقی صاحب گھر ہوتے تو کچھ لحاظ کر جاتی تھی، مگر ان کے جاتے ہی اس کا ظلم شروع ہو جاتا تھا۔ اور پھر جب اس کے حاملہ ہونے کا سنا تو سغرا بیگم نے کہا کہ یہ بچہ ناجائز ہے۔ اس کی اس بات پر وہ پہلی بار ان کے آگے بولی تو انہوں نے بڑی بے دردی سے اسے گھر سے نکال دیا۔ اس دن صدیقی صاحب شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ وہ پوری رات اتنی سردی میں برستی بارش میں بھیگتی رہی۔ ان سے دروازہ کھولنے کی درخواست کرتی رہی لیکن ان کو رحم نہیں آیا۔ صبح کو وہ دروازے پر ہی بے ہوش ہو گئی۔ میں ایمبولینس منگوا کر اس میں ڈال کر اسے ہاسپٹل لے گئی، اور پھر جب میں شام کو وہاں واپس گئی تو وہ ہاسپٹل سے جا چکی تھی۔ سغرا بیگم نے پورے محلے میں مشہور کر دیا کہ اس کے کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ وہ اسی شخص کے ساتھ بھاگ گئی۔ صدیقی صاحب کو بھی یہ کہہ کر اس کے خلاف کر دیا۔ ہمسائے کی بات پر اس کا دل پانی پانی ہو رہا تھا۔ وہ اس دن کو کوس رہا تھا جب اس نے اسے یہاں چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کیا، جبکہ وہ اپنی ماں اور بہنوں کی فطرت سے واقف تھا۔ وہ چھت سے اتر کر من بھر کے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گیا۔ پوری رات روتا رہا۔
صبح ہوتے ہی وہ اسے ڈھونڈنے نکل گیا۔ اس نے ہاسپٹل کے آس پاس کئی جگہوں پر اسے تلاش کیا مگر وہ اسے نہ ملی۔ اس نے پولیس سے مدد لینے کا فیصلہ کیا اور جا کر علاقے کے ایس ایچ او کو اس کی تصاویریں دکھائیں۔ انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ وہ اسے ڈھونڈنے میں ضرور مدد کریں گے۔ وہ یہ کام خاموشی سے کروا رہا تھا۔ اس دن بھی جب وہ بہت مایوس گھر لوٹا تو سامنے بیٹھی ریدا اور سفینہ کو دیکھ کر اس کا موڈ خراب ہو گیا۔ وہ سلام دعا کے بعد اپنے کمرے میں فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ جب نہا کر باہر نکلا تو ریدا اس کے بیڈ پر نیم دراز سامنے لگی ایل سی ڈی پر مووی دیکھ رہی تھی۔ اس کا یوں بے باک انداز اسے ایک آنکھ نہ بھایا۔ وہ اسے وہاں سے غصے سے جانے کا کہنے لگا مگر وہ مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سفیان نے چلا کر صغرا بیگم کو بلایا تو وہ ہانپتی کانپتی اوپر آئی اور زبردستی ریدا کو لے کر نیچے چلی گئی۔ وہ بھی کپڑے چینج کرنے کے بعد نیچے آیا اور صغرا بیگم کے کمرے سے بائک کی چابی لینے کے لیے گیا تو اندر سے آتی آوازوں پر ٹھٹک گیا۔ بس کچھ اور دن ہیں، وہ پاکستان سے چلا جائے گا تو اگلی بار ریدا کی شادی کر دیں گے۔ اور ہاں، اس کلموئی اقصیٰ کو اپنے گھر سے دفع کرو۔ صغرا کی آخری بات پر وہ ٹھٹک گیا۔ ارے اسے کیسے دفع کروں؟ اس کی بدولت جائیداد آ رہی ہے۔ اس کے ددیال والے اس کا حصہ دیں گے۔ میں بس اس سے وہ حصہ لینے کے بعد اس سے جان چھڑواؤں گی، کسی دارالامان میں چھوڑاؤں گی، سفینہ نے انتہائی لالچی انداز میں کہا۔ باہر کھڑا سفیان ان کی باتوں پر بہت زیادہ حیران ہوا۔ پھر وہ بنا چابی لیے تیزی سے باہر نکلا اور رکشہ لے کر سفینہ کے گھر پہنچا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہوا تو صحن دھوتی اقصیٰ اسے دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ جب وہ اس کے پاس گیا تو وہ اس کے سینے سے لگی تڑپ تڑپ کر رو دی۔ سفیان بھی رو رہا تھا۔ پھر اس نے اقصیٰ کے آنسو پونچھے اور اسے گھر جانے کے لیے کہا تو وہ زرد پڑنے لگی۔ سفیان نے کہا فکر مت کرو، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ جب وہ اسے لے کر گھر پہنچا تو دروازہ کھولتے ہی سامنے لوگوں نے جب انہیں دیکھا تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ یہاں جشن بنا رہی تھی لیکن ان کو ایک ساتھ دیکھ کر ان کی خوشیاں خاک میں مل گئیں۔ صغرا بیگم اقصیٰ کو گالیاں نکالتی اسے مارنے کے لیے آگے بڑھی تو اس کا شوہر اس کے آگے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے صغرا بیگم سمیت سب کو پولیس میں پکڑوانے کی دھمکی دی تو سب اسے بے یقینی بھرے انداز میں دیکھنے لگے۔ اپنی بہن سے کہیں کہ آئندہ یہاں آنے کی ضرورت نہیں اور اپنی بے شرم بیٹی کو یہاں سے لے جائے، یہ جا کر کہیں اور منہ مارے۔ اس کی باتوں پر سفینہ غصے سے مغلیاظ بکتی چلی گئی اور صغرا بیگم کو اپنی بہن کی بے عزتی کا بہت افسوس ہوا۔ وہ جھولی اٹھا کر اقصیٰ کو بددعائیں دینے لگی۔ اقصیٰ خوف زدہ سے اپنے شوہر کا بازو دبوچے کھڑی تھی۔ وہ اسے لے کر کمرے میں آیا اور ڈھیروں تسلیاں دینے کے بعد فریش ہونے کے لیے بھیجا۔ خود اس کے لیے اور اپنے لیے کھانا لینے چلا گیا۔ اسے دیکھتے ہی صغرا بیگم پھر سے واویلا کرنے لگی۔ اسی اثناء میں صدیقی صاحب بھی گھر آ گئے۔ انہوں نے وجہ پوچھی تو سفیان نے ایک ایک بات بتا دی۔ وہ شرمندہ سے کھڑے تھے۔ وہ روٹی لے کر کمرے میں آیا تو دونوں نے بیٹھ کر بڑے دنوں کے بعد پیٹ بھر کر ایک ساتھ کھانا کھایا تھا۔ اس نے اس سے شکوہ کیا کہ اس نے اسے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا کیوں نہیں بتایا تو وہ بولی اور کہنے لگی کہ میں آپ کو پردیس میں پریشان کرنا نہیں چاہتی تھی۔ سفیان اس کی یہ بات سن کر مبہوت رہ گیا۔ وہ اتنے عرصے سے اس کی پریشانیوں کو سمجھ گئی تھی مگر صغرا بیگم ماں ہو کر نہیں سمجھ پائی تھی۔ اگلے دن وہ صبح اٹھا تو ماں کو بلا کر سلمیٰ اور فریہ کے رشتے لانے کو کہا تو وہ بہت خوش ہو گئیں اور دل کھول کر انہیں شاپنگ کروائی مگر شادی کے دن اس نے رخصت کرتے وقت بہنوں سے کہا کہ اس گھر میں مہمان بن کر آنا تو دروازے کھلے ورنہ دروازے بند ہیں۔ اس کی اس بات پر بھی کافی تماشا ہوا مگر اب وہ ان تماشوں کا عادی ہو چکا تھا۔ پھر ایک دن ایک بڑی سی گاڑی میں سوٹڈ بوٹڈ آدمی ان کے گھر آیا جو کہ اقصیٰ کا سگا چچا تھا۔ اس دن اسے معلوم ہوا کہ اقصیٰ کا ددھیال کتنا امیر تھا، لیکن اقصیٰ کی ماں اور باپ نے لو میرج کی تو اقصیٰ کے والد کو عاق کر دیا گیا اور وہ شہر میں شفٹ ہو گئے۔ سالوں پہلے ان کے ددھیال والے انہیں تلاش کرتے رہے، پھر انہیں خبر ملی کہ اقصیٰ کے والدین ایک حادثے میں وفات پا چکے ہیں تو اس کے دادا اور چاچو ان کی بیٹی کو تلاش کرتے سفینہ کے ہاں پہنچے مگر سفینہ نے انہیں کئی دنوں سے ٹال رکھا تھا اور آج وہ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں پہنچے تھے۔
چچا نے ہاتھ جوڑ کر اکثر سے معافی مانگی تو وہ اپنے باپ کی شکل و صورت والے شخص کو دیکھ کر جذباتی ہو گئی اور رونے لگی۔ پھر وہ انہیں گھر آنے کا کہہ کر چلے گئے اور سفیان جان چکا تھا کہ اقصیٰ اپنے ددیال والوں سے ملنے کا اشتیاق رکھتی ہے۔ اس وجہ سے وہ اگلے ہی دن اسے لے کر گاؤں چلا گیا، جہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اقصیٰ کو تو سب نے ہتھیلی کا چھالا بنا رکھا تھا۔ اس کے والد صاحب سب سے بڑے تھے اور اس کے باقی بہن بھائی ان سے چھوٹے تھے، تو ان کی شادیاں بھی اس کے بعد ہوئیں تو اس کے کزن کچھ اس کے ہم عمر تھے اور کچھ کافی چھوٹے تھے۔ سب اسے اقصیٰ بولتے اور اس کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے۔ وہ اتنی خوش تھی کہ اس سے پہلے سفیان نے صرف اسے اپنے ہنی مون کے دنوں میں ہی اتنا خوش دیکھا تھا۔ 2-3 دن وہاں رہنے کے بعد جب واپس آنے لگے تو اقصیٰ کے دادا نے انہیں ایک چیک دیا جو کہ اقصیٰ کے بابا کے حصے کی زمینوں کی قیمت تھی۔ ان کے لاکھ منع کرنے کے باوجود انہوں نے زبردستی وہ چیک انہیں تھما دیا۔ جب وہ گھر پہنچے تو اقصیٰ نے وہ چیک اسے دیتے ہوئے کہا کہ آپ یہاں پر کاروبار شروع کریں، لیکن اس نے بڑی سہولت سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ لندن میں اچھا خاصا کما لیتا ہے، وہ وہیں جائے گا، اور ساتھ ہی اس کا ویزا بنانے کے لیے دے دیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد وہ اسے وہاں بلانے والا تھا۔ اس کی اس بات پر اقصیٰ چپ سی ہو گئی۔ پھر سفیان نے ان پیسوں کا ایک گھر خرید کر اقصیٰ کے نام کر دیا۔ انکل آنٹی اکیلے کیسے رہیں گے؟ اس نے افسردگی بھرے انداز میں پوچھا۔ جیسے پہلے رہتے تھے ویسے ہی رہیں گے، فریحہ اور سلمیٰ وقتاً فوقتاً چکر لگاتی رہیں گی اور ہم بھی ہر سال آیا کریں گے۔ ویسے بھی اب میرا دل نہیں کرتا یہاں رہنے کو، میرا اپنے رشتوں سے اعتبار اٹھ گیا ہے، سفیان نے کہا تو وہ سر جھکائے لب کچلنے لگی۔ ان کی یہ گفتگو باہر کھڑی سغرا بیگم کو شرم سے پانی پانی کر گئی۔ وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ سیڑھیوں سے گر گئی۔ سفیان اور صدیقی صاحب اسے ہاسپٹل لے گئے۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی پر چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے وہ پیرالائز ہو گئی تھی۔ ان دنوں میں سلمیٰ اور فریحہ یہاں رہنے آئی تھیں کہ ہمیں ماں کی خدمت کرنی ہے، لیکن وہ سارا دن بیٹھی ٹی وی دیکھتی رہتی اور سغرا بیگم انہیں پکار پکار کر تھک جایا کرتی۔ ایک دن سغرا بیگم نے ہاتھ جوڑ کر انہیں اپنے گھروں میں جانے کو کہا۔ ان کے جاتے ہی اقصیٰ نے ان کی ایسی خدمت کی کہ جس کے منہ سے ہر وقت بد دعائیں نکلتی تھیں اب دعائیں نکلنے لگیں، اور سفیان بڑا مطمئن اور خوش تھا۔ وہ واپس پلٹ گیا۔ اس کے جاتے ہی اقصیٰ دوبارہ سے حاملہ ہو گئی۔ وہاں جاتے ہی اس نے ان تینوں کو کے لندن آنے کی تیاریاں شروع کر دیں اور پھر ان کے ویزے لگ گئے۔ 6 مہینے کے بعد وہ لوگ لندن پہنچے اور وہیں 2 ماہ کے بعد اقصیٰ نے خوبصورت جڑواں بچوں کو جنم دیا۔ سفیان کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، زندگی بہت حسین لگنے لگی تھی۔ سغرا بیگم اور اقصیٰ میں اس قدر اتفاق اور محبت ہو گئی تھی کہ وہ جس مسلم کمیونٹی میں رہتے تھے وہاں پر لوگ انہیں ساس بہو کم اور ماں بیٹی زیادہ سمجھنے لگے تھے، مگر سغرا بیگم اکثر کہا کرتی تھی کہ یہ میری بہو ہے اور میں اس کی ساس ہوں۔ ساس بہو ہونا کوئی گالی تو نہیں، میری بہو میری بیٹیوں سے زیادہ خدمت گزار ہے، اور اقصیٰ کہتی کہ میری ساس نے میری ماں کی کمی کو پورا کر دیا۔ سفیان ان کی باتوں پر محض مسکرا کر رہ جاتا۔ زندگی بڑی سہل ہو جاتی ہے اگر رشتوں میں اعتدال ہو، اور رشتوں میں اعتدال تبھی ہوتا ہے جب ہم ہر رشتے کو اس کی جگہ پر رکھتے ہوئے اسے نبھاتے ہیں، جیسا کہ آج سغرا بیگم اور اقصیٰ نبھا رہی تھیں۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔